کچھ کام اللہ کی رضا کے لیے بھی کریں، کچھ کام بغیر اغراض کے بھی کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے میری رضا کے لیے کیا کیا تو کوئی اللہ کے دربار میں پیش کر سکے۔ زندگی کے 40 سال گزر گئے، 45 سال گزر گئے، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں کوئی عمل ایسا ہے جو اللہ کے دربار میں پیش کر سکیں کہ یا اللہ یہ عمل ہم نے کیا ہے، کوئی ایسا عمل جو اخلاص کے بلبوتے پر ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ شاید ایسا کوئی عمل مشکل ہے ہمیں نظر آئے۔ یاد رکھیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ سے ہمیشہ توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمارے مال کو اپنے راستے میں قبول فرما۔ اللہ قبول نہ فرمائے تو کیا ہوتا ہے؟ چند دن پہلے آپ نے اخبارات میں سب نے پڑھا ہوگا، اخبارات میں بھی بات آئی، میڈیا پہ بھی چلی کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی، 200 کروڑ روپے اس میں لگے، 2 ارب روپے، 2 ارب روپے اس کی بیٹی کی شادی پر لگے، اور اس نے ایک گلوکار کو ایک گانا گانے پر 55 لاکھ روپے دیا، اور ایک گلوکار کو گانا گانے پر 50 لاکھ روپے دیا، یعنی 1 کروڑ 5 لاکھ روپے اس نے گلوکاروں کو گانا گانے پہ دیے۔ جس قوم کی حالت یہ ہو کہ وہاں قرآن پڑھانے والا، ناظرہ پڑھانے والے کی 3000 تنخواہ ہوتی ہے، وہ بھی مہینے کے آخر میں دے کر اسے کتنی باتیں سناتے ہیں، اور ایک گلوکار کو ایک گانے پر 50 لاکھ روپے دیتے ہیں، تو وہاں کی نئی نسل گلوکار تو بنے گی، ایکٹر، فلمی اداکار تو بنے گی، وہ قرآن و سنت کی داعی، ملک کی ترجمان، والدین کی خدمت کا ذریعہ، آنکھوں کی ٹھنڈک، ملک کی محبت دل میں رکھنے والے، جان قربان کرنے والے کبھی نہیں بنیں گے۔ جس ملک میں گلوکاروں کو اتنا نوازا جائے اور جو دین کے مخلص ہو کر خدمت کرنے والے ہوں ان پہ تنقید کا نشانہ انہیں بنایا جائے، تو پھر بہرحال بڑا مشکل ہی ہوتا ہے ایسی اولادوں میں پھر دین آ جائے۔ دیکھیں اللہ نے مال قبول نہ کیا، 200 کروڑ روپے۔ میں سوچنے لگا کہ دیہات کی مسجد بنتی ہے 40 سے 50 لاکھ روپے میں، زیادہ زور لگاؤ 1 کروڑ روپے میں بڑی خوبصورت مسجد بن جاتی ہے۔ اگر اللہ مال قبول کرتا نا 200 کروڑ روپے میں 200 مسجدیں بن جاتی، 200 کروڑ روپے میں 200 مسجدیں بن جاتی۔ لیکن جب اللہ کسی کا مال قبول نہ کرنا چاہے نا، انسان یہ کہتا ہے میں نہیں خرچ کرتا۔ او بھائی تیری کیا مجال، تو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، اللہ تیرے مال کو اپنے گھر میں لگاتا نہیں ہے، اللہ تیرے مال کو اپنے دین پہ لگاتا نہیں ہے۔ زمین آسمان کے خزانے تو میرے رب کے پاس ہیں، یہ کہتا میرے پاس خزانہ، قرآن کہتا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے تمام خزانے تیرے رب کے پاس ہیں، ایک خزانہ نہیں، تمام خزانے تیرے رب کے پاس ہیں۔ دیکھیں کام کی بنیاد گناہ تھی نا، میں نے عرض کیا گناہ رسوا کرتا ہے، تو رسوا کر دیا، نیب والے آئے کتنے ٹیکس وصول کر کے چلے گئے، کتنی بدنامی ہو گئی، عزت کوئی نہ ملی۔ جس کام کی بنیاد اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس میں راحت نہیں ہوتی۔ جس شادی میں بے حیائی، فحاشی، عریانی ہوتی ہیں، وہ بہو جب گھر آتی ہے وہ درد سر تو بنتی ہے، گھر کو دوزخ تو بناتی ہے، وہ جنت نہیں بنتا۔ وہاں آئے دن ساس بہو کا جھگڑا، آئے دن بیٹے اور بہو کا جھگڑا، آئے دن کوئی نہ کوئی نت نئے مسائل پیش آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے چند مہینوں بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں، چند مہینوں بعد ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، نفرتیں ہو جاتی ہیں۔ اس نے کیونکہ شادی میں کروڑوں روپے، لاکھوں روپے لگایا لیکن رب کی نافرمانی میں لگایا۔ انسان بھی کیسا نادان ہے، وہ کہتا میری خوشی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، رب کو ناراض کر کے بھی کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو توڑ کر بھی کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ بیٹے کی شادی ہے، یہ سفید ریش ہے، ناچ رہا ہے، اللہ نے سفید داڑھی سے تجھے حسن دیا، تو یہ کام کر رہا ہے، موسیقی لگائی ہے، پورے علاقے کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، جی ہماری خوشی ہے ہم کیوں نہ کریں، خوشی اور غم میں فرق ہے۔ ارے تو مسلمان پہلے ہے، تو دیکھ تیرے رب کا امر کیا ہے۔ لیکن اللہ بھی کتنا بردبار ہے، فوراً سزا نہیں دیتا، اللہ پھر ایک وقت گزرنے کے بعد پکڑتا ہے، اور ایسی سزا ہوتی ہے جو سرمایہ لگایا ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ انسان کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے۔ رسوائی اپنی جگہ ہوتی ہے، اور جو شادیاں سادگی سے ہوتی ہیں ان شادیوں میں برکتیں ہوتی ہیں، اولادیں فرما بردار اور نیک پیدا ہوتی ہیں، وہ والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک اور ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اولادوں سے دین کی خدمتیں لے لیتا ہے، ان اولادوں کو اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔
تو میں بات عرض کر رہا تھا، قبولیت اللہ کی طرف سے آتی ہے، مال کی قبولیت بھی، جان کی قبولیت بھی۔ اس لیے ہمیشہ انسان دعا کرے کہ اللہ تعالی ہماری جانوں کو بھی اپنے دین کے لیے قبول کرے اور ہمارے مال کو بھی اپنے دین کے لیے قبول کرے۔